نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم قوم عاد سے متعلق اور حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت سے متعلق بات کریں گے۔ قوم ہود یعنی قوم عاد سے متعلق قرآن مجید کے علاوہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے جس میں قوم عاد کا ذکر ملتا ہو، یا بائبل نے بھی اسے کوئی ذکر کیا ہو۔ بائبل میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ صرف قرآن مجید واحد کتاب ہے جو قوم عاد کو بیان کرتی ہے اور حضرت ہود علیہ السلام کی رسالت، آپ کی دعوت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا اور حضرت ہود نے آ کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہیں دعوت دی اور انہیں سمجھایا کہ اے قوم، بت پرستی کو چھوڑ دو اور خدائے واحد کی عبادت پر آ جاؤ۔ چونکہ عاد جو ہیں یہ عرب کے کسی قدیم قبیلے کا نام ہے یا امم سامیہ میں سے ہیں، لیکن یہ صاحب قوت اور صاحب اقتدار لوگ، انتہائی مضبوط ترین لوگ تھے جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل میں گئے اور وہاں انہوں نے مضبوط حکومتوں کی بنیادیں رکھی۔ قرآن مجید کے اندر اسے یوں بیان کیا جاتا ہے وَمِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، کہ قوم نوح کے بعد کا زمانہ ہے، اور عام طور پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عاد اولیٰ جو ہے یہ حضرت نوح کے طوفان کے بعد شام میں آباد ہوئی۔ گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ شام کی دوبارہ آبادی امم سامیہ کی ترقی عاد سے شروع ہوئی۔ عاد ہی کا اس میں بنیادی کردار ہے۔ قرآن مجید نے عاد کے مسکن کو ارض اوقاف بتلایا ہے۔ سورہ احقاف کے اندر ہے کہ عاد کا جو مسکن تھا وہ ارض اوقاف تھا، احقاف تھا، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ مذہباً یہ بت پرست تھے اور بت پرستی میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ قوم نوح کی طرح یہ بھی سمن تراشی میں بہت زیادہ مہارت رکھنے والے تھے اور خود ہی مختلف نام تجویز کر رکھے تھے۔ ان ناموں کے بت بناتے اور ان کی عبادت کرتے، ان کی پوجا کرتے۔ عاد چونکہ بہت مضبوط لوگ تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی طاقت عطا کی تھی، شان و شوکت والی حکومتیں عطا کی تھی، تو اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں وہ خدائے واحد کے تصور کو بلا بیٹھے۔ انہوں نے خود سے کئی خدا بنا لیے، معبودان باطل، انہی کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت ہود نے انہیں سمجھایا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ ایک خدا کی طرف آ جاؤ، ایک خدا کی بندگی پر آ جاؤ، ایک خدا کی عبادت پر آ جاؤ۔ لیکن بجائے حضرت ہود کی بات ماننے کے، انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اور نبی ماننے سے انکار کیا۔ کہنے لگے ہم تجھے کیسے نبی مانیں کہ اتنے بڑے بڑے طاقتور، شان و شوکت والے لوگ موجود ہیں اور انہیں چھوڑ کر اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ہود نے سمجھایا کہ میں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر یعنی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی مال طلب نہیں کرتا، کوئی اپنی دعوت کے مقابلے میں اس کا کوئی عوض نہیں مانگتا۔ میں صرف اور صرف تمہیں خیر خواہی کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں کہ اس خود ساختہ، خود بنائے ہوئے دین کو چھوڑ کر اللہ کی دین پر آ جاؤ۔ لیکن قوم ماننے والی نہیں تھی، مسلسل جھٹلاتی رہی، یہاں تک کہ کہنے لگی یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ ہود سے کہنے لگے کہ تو کوئی صحیح دلیل تو لا نہیں سکا، تیرے پاس کوئی صحیح ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ہم تجھے نبی مانیں، اور رہی بات یہ کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں تو وما نحن بتارکی آلہتنا، ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا تیرے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ تو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہنا چھوڑ دے، انہیں جھوٹا کہنا چھوڑ دے، ان کی برائی بیان کرنا چھوڑ دے، بلکہ تو بھی ہمارے دین پر آ جا اور ہمارے ہی خداؤں کی پرستش شروع کر دے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے متعلق
اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو اس بت پرستی میں جو تم نے حدیں کراس کر دی ہیں، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی گرفت نہ آ جائے، کہیں تم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ تو کہنے لگے اے ہود، اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے واقعات نبی بنا کر بھیجا ہے اور تیرا یہ وعدہ ہے تو فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو پھر تو اگر سچا ہے تو جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے وہ عذاب لے آ۔ لہٰذا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کسی بھی قسم کا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت ہود نے دیکھا کہ قوم سرکشی میں، بغاوت میں، نافرمانی میں حدیں کراس کر چکی ہے، کسی بھی طرح سے یہ اس خود ساختہ دین کو چھوڑ کر توحید پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ہود نے انہیں دلائل دیے، سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اس سے پہلے قوم نوح کا کیا حشر ہوا، وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، انہوں نے بھی بت پرستی کا راستہ اپنایا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہود بڑی عجیب بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ رسالت کا جو اتنا عظیم منصب ہے وہ تیرے جیسے معاذ اللہ بے وقوف اور نادان شخص کو دے کر بھیجے، اور وہ بھی ہم جیسے طاقتور اور قوی لوگوں کے پاس۔ تو حضرت ہود نے کہا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے، اللہ عالم، کہ اللہ اپنے اس منصب کو کس کے حوالے کر رہا ہے اور کسے سونپ رہا ہے، لہٰذا اللہ نے رسالت کا منصب مجھے عطا کیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں، اللہ کے دین کی طرف بلاؤں۔ لہٰذا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے بار بار جو مجھ سے جھگڑتے ہو، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ ایسے ناموں سے متعلق جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود جو ہے نام تجویز کر رکھے ہیں، خود ہی لکھ رکھے ہیں، ان ناموں سے اپنے مختلف خدا اور خدا کے سفارشی بنا رکھے ہیں۔ تو فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کی کوئی سند نازل نہیں کی، لہٰذا یہ تمہارے خود بنائے ہوئے ہیں، میں انہیں نہیں مانتا، لہٰذا میں بھی منتظر ہوں، تم بھی انتظار کرو اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ ناظرین، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی میں حد سے نکل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ڈھیلی کی ہوئی رسی ہوتا ہے اسے کھینچ لیتا ہے۔ اللہ نے ڈھیل دی اور ایک وقت تک دی، لیکن جب وہ کہنے لگے، انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا اور طاقت والا، ہم سے زیادہ شان و شوکت والا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس رسی کو کھینچ دیا، اور اس طرح سے کھینچا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کہیں فرمایا واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، کہیں فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ قرآن مجید کے اندر مختلف آیات ہیں جو اسے بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز تند ہوا چلائی اور اس ہوا میں اس طرح اڑایا انہیں کہ گویا جب وہ ہوا انہیں اوپر لے گی تو ایسے لگ رہا تھا کہ ہوا میں تنکے جو ہے اڑ رہی ہیں، اور پھر اوپر لے جا کر انہیں زمین پر پٹخا، اس طرح کہ وہ نیچے اس طرح گرے پڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے جیسے کھجور کے تنے، بڑے طاقتور، موٹے، قوی، ہیکل قسم کے لوگ تھے، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے نہ رک سکے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور اہل ایمان کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا، ختم کر دیا، اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ان قوموں کا یہی حشر ہوتا ہے جو نافرمانی کی روش اختیار کرتی ہیں، جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر، انبیاء کا طریقہ چھوڑ کر خود ساختہ طریقوں پر لگ جاتی ہیں۔ بالآخر انجام کار یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا عذاب ان پر مسلط کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے انتہائی تباہ کن، ہلاک کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین قوم عاد کے اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com